مشاہد صاحب ابھی آپ آئیڈیالوجی کی بات کر رہے تھے. بڑی ٹیکنالوجیز ہیں, مغرب سے بڑی ٹیکنالوجی امریکہ سے اس نے لی, انڈیا کے پاس امریکن ڈرونز بھی ہوئے ہوں گے, جرمنز بھی ہو سکتے ہوئے ہوں, فرینچ بھی ہوئے ہوں. یہ اسرائیلی ڈرونز ہی بھیجنا, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں نا, ایک تو بات ہے کہ اس جو جھڑپ ہوئی ہیں 2 راؤنڈز, اس میں ایک ملک, واحد ملک دنیا کا جس نے ساتھ دیا ہندوستان کا برملا. ان کی پالیسی اس کی فلسطین کی طرف اور ان کی مقبوضہ کشمیر کی طرف ایک ہی پالیسی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے اور اس کا ڈیموگرافک بیلنس چینج کیا جائے. اب اس تنازع میں وہ گھس گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے 80 ڈرون کے گرا دیے اور ایک ڈرون کی قیمت 10 ملین ہے. اس کے بعد 800 ملین یا $1 ارب کا تو نقصان تو ہو گیا, لیکن وہ بھی فیل ہو گئے. جو پالیسی علامہ اقبال کی قائد اعظم کی تھی بارے میں ہمیں قائم کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے کوئی ڈھیل دہائی تو آپ کا جو موقف کشمیر پر ہے یا ہندوستان پر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک طرف ان کا قبضہ آپ قبول کر رہے ہیں اور ادھر قبضے کی خاتمے کی بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مشاہد صاحب, پاکستان نے جو جواب دیا وہ یقینی طور پہ ایک فولادی جواب تھا عسکری میدان میں. اب ڈیموکریسی کی بات ہے, پولیٹیکل حل کی بات ہے. ڈی جی ایموس کی میٹنگ میں طے ہوا ہے کہ نیوٹرل وینیو پہ اب مذاکرات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کس سطح پہ ہونے چاہیے؟ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ میز پر لچک کی پاکستان کے پاس گنجائش کتنی ہے, یہاں بھی بالکل ایک فولادی اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, جب اس کرائسس کے دوران 22 اپریل کے بعد اناؤنسمنٹ آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو قومی سلامتی کا مشیر بنایا گیا ہے, تو میں نے اسی وقت, آپ کو یاد ہے, انٹرویو بھی دیا تھا اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. سب سے پہلے میں نے کیا تھا, میں نے کہا کہ یہ اچھا ایک سگنل ہے کہ اب پاکستان آئندہ کے جو نیکسٹ راؤنڈ ہے, جھڑپ کے بعد راؤنڈ, ظاہر ہے کہ جو بھی یہ فوجی جھڑپ ہوتی ہے یا عسکری جھڑپ, اس کے بعد مذاکرات تو ہوتے ہیں, اور چونکہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں, جنگ تو نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ جو مذاکرات ہوں گے وہ انسٹیٹیوشنل لیول پر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس چیفز تو نہیں مذاکرات کرتے نا, وہ تو خبریں دیتے ہیں, وہ اطلاعات فراہم کرتے ہیں, تو وہ ہوتے ہیں قومی سلامتی مشیر کے تحت. تو میں نے کہا کہ یہ ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور اب وہی ہوا کہ جنرل عاصم ملک ہماری طرف سے یا اجیت ڈوبل کی طرف سے, اور آپ نے دیکھا کہ جو فون بھی کیا مارکو روبیو نے, اس نے فون کیا جنرل عاصم منیر کو بھی, اور انہوں نے جنرل عاصم ملک جو قومی سلامتی کے مشیر ہے ان کو بھی فون کیا. تو سو ایک سسٹم ہے. تو یہ مذاکرات میرے حساب کے مطابق قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان ہوں گے. ڈی جی ایم اوز کا ٹیکنیکل کام ہے, وہ ہاٹ لائن پہ بات کرتے ہیں کہ کہاں جھڑپ ہوئی, یا کوئی ایسی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, یا کوئی شیلنگ تو نہیں ہو رہی. وہ تو فائر بریگیڈ کا رول ہے کہ جہاں کو آگ بجھانے کے لیے ضرورت پڑے وہ ایک دوسرے کی کوارڈینیشن کرتے ہیں. اور نیوٹرل وینیو کی بات کی, میرے خیال میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE نے آفر کیا ہے غالباً ابو دھابی میں, اور محمد بن زائد وہ پاکستان کے بڑے قریبی دوست ہیں, شیخ زائد کے صاحبزادے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور مودی کے بھی یار ہیں کافی. تو وہ میرے خیال میں غالب امکان ہے کہ یہ ابو دھابی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوں گے. اور چونکہ اب ٹرمپ خود اس میں آ گیا ہے ڈائریکٹلی, اور وہ اس نے کریڈٹ بھی لیا ہے کہ میں نے جنگیں روکی, تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ٹرمپ اس کا مطلب ہے ثالثی کا رول ہے, وہ نیوٹرل بندہ ہے, وہ ہندوستان نوازی نہیں کر رہا. ان کے ماضی میں ان کا سسٹم تو ہندوستان نواز ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹرمپ جو ہے روایتی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں. تو اگر وہ امریکہ اس طرح ہوا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے, ہونے چاہیے, لیکن ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ گپ شپ نہیں کہ ہاں جی اور پھر کیا حال ہے اور سناؤ, چلتے رہے 6 مہینے سال. آپ بات کریں ٹائم فریم کے لیے, ٹھک ٹھک ٹھک, ہمارا یہ ایجنڈا ہے, آپ کا یہ ایجنڈا ہے. اور پہلا کام تو یہ ہوگا کہ جو سفارتی عملہ جو ایک انہوں نے ختم کیا تھا وہ بحال ہو. جو نارمل سفارتی تعلقات ہوتے ہیں جو 2 ممالک کے درمیان ہونے چاہیے, جس میں سفیر بھی ہو, ایمبیسیز ان کی اسلام آباد میں, ہماری دلی میں فنکشن کرے, وہ شروع ہو, اور پھر کچھ رولز آف دا گیم سیٹ ہوں. پھر آگے بات بڑھے گی کہ آپ مثلا ہندوستان جو ہے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے, ہندوستان جو ہے معاہدے جو انٹرنیشنلی وہ ختم کر رہا ہے, ہندوستان ہے جو غاصبانہ قبضہ کیا کشمیر پر, ہم تو نہیں قبول کر سکتے نا کسی صورت میں. وہ تو انٹرنیشنل لا کے تحت, UN چارٹر کے تحت, UN ریزولوشن کے تحت وہ مسائل ہے. ہندوستان جو مرضی کہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے, اور ویسے بھی وہ جو قبضہ ہے اس میں اس کے خلاف مزاحمت بھی ہے, اور مزاحمت ہماری طرف سے نہیں ہو رہی, کشمیری عوام کر رہے ہیں. اور یہ مزاحمت انکلوڈنگ, میں کلیئر کر دوں, انکلوڈنگ عسکری مزاحمت, یہ
بین الاقوامی قانون کے تحت جائز ہے, چاہے فلسطین کریں, کیونکہ ایک بین الاقوامی قابض حکومت ہے, فوج ہے, انڈین آکوپیشن آرمی ہے, اس کے خلاف وہ جسٹس ہے, چاہے وہ سیاسی کریں, سفارتی کریں یا فوجی, ان کا حق ہے. مشاہد صاحب, یہ عسکری سطح پر تو ہم نے بھارت کو دکھا دیا, اپنی طاقت بھی دکھا دی, اپنا جذبہ بھی دکھا دیا اور ان کی کمزوریاں بھی واضح کر دیں. اب سیاسی اور سفارتی محاذ پر, سفارتی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ بھی ظاہر بات ہے ڈٹ کے کرنے چاہیے. ہماری کون سی کمزوریاں ہیں جس کا بھارت فائدہ اٹھاتا ہے, اور بھارت کی طاقت کیا ہے جس کی وجہ سے عالمی برادری اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا سیاسی استحکام اور پاکستان کی اکانومی, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا بھارت ہمیشہ. تو ہمیں اس محاذ پر کیا کرنا چاہیے اب جب ہم جنگ سے فارغ ہوتے ہیں؟ اس میں ایک اور میں پہلو سفارتی لے آؤں, وہ ہے جنوبی ایشیا. جی, ہمارا فوکس بڑا رہا ہے امریکہ, مغرب, چین, سعودی عربیہ, اس کے علاوہ ہم دیکھتے نہیں جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے یا ہمارے جو تعلقات ہیں. جنوبی ایشیا میں 4 ممالک ہیں. بنگلہ دیش جہاں اسٹوڈنٹ انقلاب آیا ہے جس نے ہندوستان نواز گورنمنٹ کو ختم کر دیا. نیپال جہاں ایک ماوسٹ گورنمنٹ ہے جو ہندوستان کے خلاف ہے, پرو چائنا ہے. مالدیوز جنہوں نے کہا ہے کہ انڈیا آؤٹ آف مالدیوز کیمپین چلایا ہے. اور سری لنکا جس میں ایک بائیں بازو کی حکومت آئی ہے جو ہندوستان سے خائف ہے. ان ممالک پر توجہ دیں, یہ آپ کے فطری حلیف ہیں اور آپ کو مضبوط کریں گے. اور ہندوستان کے ارد گرد ایک دھارا, اور میانمار تو ویسے ہی وہ ٹھیک جا رہا ہے, وہ چین کے ساتھ ہے. تو چین پاکستان تو ایک چٹان کی طرح ہم کٹھے ہیں, لیکن ان کو بھی ذرا فوکس کیے جائے. جو آپ نے جو باقی بات کی, باقی تو دیکھنا 3 بڑے ایشوز ہیں آپ کے لیے. ایک تو ہے معیشت تو چل رہا ہے, وہ تو نئی بات نہیں ہے, وہ ابھی گزارا تو ہو رہا ہے IMF کی طرف سے, تو کوئی بحران نہیں, لیکن وہ سٹیبل ہے, لیکن کوئی بہت زیادہ آگے بھی نہیں بڑھا, وہ ایک ہے. دوسرا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی, بم دھماکے, یہ الرجی پسند تحریکیں, انتہا پسندی, کنفیوژن یہ کرے گا, گن ڈالے گا. یہ دوسرا ہے کہ ہم اس چوکس میں ہماری انٹیلیجنس ادارے, ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ایک حکمت عملی ہوتی. اور تیسرا ہے جو سیاسی تقسیم, تضاد, سیاسی چپکلش جو چل رہی, پولرائزیشن, اس میں ضرورت ہے دست شفا کی. میرے خیال میں سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. مسنگ پرسنز ہیں, یہ جو ایشوز ہیں جن سے ہمارے لیے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہندوستان والے, وہ ہم ان کو موقع نہ دیں, کیونکہ اس وقت ہم ہائی گراؤنڈ پہ ہیں. ہمارا پوزیشن بہت سٹرونگ ہے ماشاءاللہ, ایک ایمرج کر کے آئے ہیں ہم. پاکستان فاتح ہے, ہم جیتے ہیں. ٹرمپ آپ کے ساتھ ہے, چین آپ کے ساتھ ہے, خطے میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ترکی آپ کے ساتھ ہے, سب نے آپ, روس آپ کے ساتھ ہے بھائی, اور نئی چیزیں. تو اس سے اچھی نادر موقع نہیں ہو سکتا کہ ہم کھلے دل سے, کھلے دماغ سے ہم سیاست بھی آگے اعتماد کے ساتھ آگے چلیں. صحیح, ماشاءاللہ. مجھے صاحب بریف کمنٹ کر دیں. بلومبرگ کی رپورٹ ہے JF10 کے جو شیئرز ہیں ان میں $7.6 بلین اضافہ ہوا ہے. ٹیکنالوجی پہ اجارہ داری مغرب کی رہی, امریکہ کی رہی. یہ جو مارکہ حق ہوا ہے, اس نے اقتصادی اور بالخصوص جو دفاعی اقتصادیات ہیں ان کو کتنا بدلا ہے؟ یہ جناب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں نا پاکستان, انڈیا, یہ وہ فلانا. پوری دنیا فیصل صاحب از فوکسنگ آن دس ون ایشو. یہ بلکہ چائنیز نے ہمیں شکریہ بھی ادا کیا ہے, میرے دوستوں نے, کہ آپ نے ہماری جو ملٹری ٹیکنالوجی تھی جس کا بارے میں ابہام تھا, کچھ کہتے تھے بیکورڈ ہے, کچھ کہتے تھے اتنی جاندار نہیں, اس کا ہم نے خود اصل جنگ میں یا لڑائی میں ٹیسٹ کر دیا, اور ٹیسٹ کامیاب رہا.